اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 کے ہم نے تجوید اور ترجمہ کیا تھا اور ہجوں سے اس کو بیان کیا تھا، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 کی ہم گرامر کریں گے اور تفسیر بیان کریں گے۔ ایک بار اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ جی اب ہم اس کے گرامر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فی کیا ہے؟ حرف جار ہے۔ فی قلوبہم کیا ہے؟ یہ مرکب جاری ہے، اور قلوبہم جو ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ فی قلوبی مرکب جاری اور قلوبہم مرکب اضافی میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو قلوبی ہے یہ بیسیکلی جمع مکسر ہے، اور کیونکہ یہ قلب کی جمع ہے قلوبن، اور یہاں پہ یہ زیر کے ساتھ ہے کیونکہ اس سے پیچھے حرف جار ہے، اور آگے ہم جو ہے وہ متصل ضمیر ہے، اور یہ مرکب اضافی ہوا، مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور یہ فی جو ہے جار ہو گیا اور آگے قلوبہم مجرور ہے، اور فی قلوبہم کو ہم قائم مقام خبر بھی کہتے ہیں۔ اگر خبر مرکب جاری کی شکل میں ہو تو اس سے مقدم اور مبتدا کو ہم مؤخر کہیں گے، اور جب خبر کو اہمیت دینا مقصود ہو تو اس سے مبتدا سے پہلے لایا جاتا ہے۔ تو فی قلوبی یعنی کہ ان کے دل، اس بات کو اہمیت دی گئی ہے، اس لیے اس کو خبر کو پہلے لایا گیا، اور مردن جو بیماری لفظ ہے اس کو ہم بعد میں پڑھ رہے ہیں۔ فی قلوبہم قائم مقام خبر ہو گیا، آگے جو مردن ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ یہاں تک جملہ اسمیہ ہے۔ آگے ہے فزادہ، فا جو ہے وہ حرف عطف ہے، اور اس سے پیچھے جو لائن گئی فی قلوبہم مردن وہ معطوف علیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ حرف عطف ہو گیا فا۔ آگے ہے زادہ، زا الف دال یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ حقیقت میں جو مادہ اس کا بنتا تھا وہ تھا زا یا دال، اور یہاں پہ ہم اجوف کا قاعدہ یوز کریں گے، کیونکہ زا یا دال ان کے اوپر زبر ہے، تو زبر کو ختم کریں گے جب یا کے اوپر، تو پیچھے جو زا ہے، زا کی زبر کے موافق ہم الف کو لے آئیں گے، تو پھر کیا بن گیا؟ زا الف دال کا مفعول کیا ہے؟ ہم، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو ہم اس کے بعد ہے اللہ، یہ فاعل میں آئے گا، لفظ اللہ اس کا مطلب ہے کہ فاعل ہے، اور مردن جو ہے وہ مفعول ہے، یا تمییز میں آئے گا، اور یہ جملہ فعلیہ بنے گا کیونکہ یہ فزادہ سے شروع ہوا، فعل ماضی سے شروع ہوا۔ اب ذرا فزادہ کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ زا یا دال باب ضربہ سے ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے زادہ، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یزید، اور زیادہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بڑھا دیا، فعل ماضی واحد غائب، زائدہ مطابقت کے بعد کیا بن گیا؟ زیادہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں تک اس جملے کو دونوں کو دیکھتے ہیں۔ فی حرف جار، قلوبہم ان کے دل مرکب اضافی، مرضن بیماری مبتدا اسم، فزادہ سو بڑھا دی ان کی، یہ فعل اور پلس ضمیر ہے، اللہ فاعل، مرضن بیماری، اور یہ کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے واو، واو کیا ہے؟ حرف عطف میں آ گیا۔ آگے ہے لہم، لہم جار مجرور ہے، اور یعنی کہ یہ مرکب جاری ہے، اور آگے ہے عذاب علیم، تو یہ کیا بنا؟ یہ مرکب توصیفی بنا ہے، ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو اور دوسرا اسم اچھائی یا برائی بیان کرتا ہو، اور اس کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں؟ جو پہلا ہوتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں، اور اس کو ہم مبتدا مؤخر کہیں گے،
بیما کیا ہے؟ با جو ہے وہ حرف جار ہے اور ما جو ہے وہ اسم موصول ہے۔ تو یہ اسم موصولہ ہو گیا ہو۔ اس کے بعد اس کا صلہ ہم دیکھتے ہیں۔ کانو، کانو کیا ہے؟ فعل ماضی ناقص ہے، کاوانا یکفونو سے۔ کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ بھی سیم جیسے پہلے اجوف کا قاعدہ یوز کیا گیا تھا اسی طرح اس میں بھی کیا جائے گا، یعنی کہ جو واو ہے، واو کو ختم کر کے جو کاف کے اوپر زبر ہے اس کے موافق حرف الف لگایا تو بن گیا کانا، اور یہ باب النصرہ سے ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ بن گیا کانا، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یکونو، اور یہاں پہ کانو لفظ یوز ہوا، یعنی کہ یہ جمع فعل ماضی جمع غائب ہے، وہ تھے۔ کوانا مطابقت کے بعد کیا بن گیا؟ کانا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے اس میں جو ہم ہے وہ اسم کانو ہے، ٹھیک ہے، کانو کا اسم ہو گیا۔ آگے ہے یکذبون، فعل مضارع ہے، باب داربا سے ہے، کذبا یکذبو، اور جب یہ ہے فعل مضارع جمع غائب، اور یکذبون یعنی وہ سب جھٹلاتے ہیں یا وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ہم کانا کی گردان کو دیکھتے ہیں۔ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، اس کو کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیو، ماضی استمراری کی گردان۔ اور یہاں پہ کانو یذہبون کو جو انڈر لائن کیا گیا ہے تو وہ اس کے میننگ بتا رہا ہے کہ وہ سب جایا کرتے تھے یا جا رہے تھے، یعنی کہ رہے تھے یا کیا کرتے تھے، اس طرح کے میننگ آتے ہیں جب ہم کانو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ پلس فعل مضارع دیکھتے ہیں تو پاسٹ کنٹینیو کے میننگ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی اس آیت کی گرامر۔ اس کے بعد اب اس کا ایک بار ترجمہ کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ۔ فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض ہے، فزادہ سو بڑھا دی، ہم ان کی، اللہ نے، بیماری، واو اور لہم ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، بیما کیونکہ یا بوجہ اس کے، کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور با محاورہ ترجمہ کیا بنا؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے سو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جی، اس آیت میں جو منافق لوگ تھے جن کی ڈیٹیل پہلے آیات میں بیان کی گئی، انہی کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر دل میں یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، یعنی کہ دل میں ان کے کچھ اور تھا اور بظاہر ان کے جو معاملات تھے وہ کچھ اور تھے، یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے تھے کہ ان کی یہ منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، یعنی کہ بظاہر ان کے دل میں کچھ تھا اور اوپر سے وہ مسلمان بنے پھرتے تھے، یعنی کہ ان کی منافقانہ جو ان کی حرکات تھی یہ ان کو دنیا میں بھی مل جانا تھا اس بات کا عذاب، اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں ان کی منافقت جو تھی وہ چند روز کے لیے، دنیا میں تو یہ لوگوں کو چند دنوں کے لیے دھوکہ دے سکتا ہے مگر آخرت میں دھوکہ ہمیشہ کے لیے دھوکہ نہیں چل سکتا، آخرکار ان کی منافقت کا راز فاش ہو کر ہی رہتا ہے، اور پھر معاشرے میں بھی ان کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی۔ یہی آخرت تو وہاں ایمان کا زبانی دعویٰ کوئی قیمت نہیں رکھتا اگرچہ عمل ان کے خلاف ہو۔ یہاں پہ جب ہم نے اس آیت کے ترجمے پہ نوٹس کیا تو اس میں لفظ بیماری استعمال کیا گیا ہے۔ بیماری سے مراد یہاں پہ منافقت ہے، یعنی کہ جو ان کے دل میں یہ مرض ہے منافقت کا، نفاق کا مرض، یہاں مراد بیماری یہ ہے۔ بیماری سے مراد منافقت کی ہے، اور اللہ نے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوری نہیں دیتا۔ اللہ پاک ان لوگوں کو منافقت کی سزا جو ہے وہ فوری نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور ان کی ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، اور زیادہ مکمل منافق بنتے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اس پہ عمل کیے رکھتے ہیں، اپنے اس
حرکت پہ، یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا تھا اور اس پر وہ اڑ گئے تھے، اور یہ ان کے دل کی بیماری تھی۔ پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، اور اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی، اور ان کے لیے دردناک عذاب بن جائے گا یہ سب کچھ۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔